اسلامی معاشرے میں باپ اور بیٹے کی آپس میں گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ ایک باپ اپنی اولاد کو کیا دے کر جاتا ہے اور کس چیز کے وعدے کرتا ہے، کیا عہد و پیمان ان سے باندھتا ہے، اس سارا نقشہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ حضرت لقمان کے بارے میں جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں، اور اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی شاہدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ انہوں نے حکمت عطا کی، نبوت عطا کی۔ ایک غیر نبی گفتگو کتنی قیمتی ہے کہ رب اسے بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں حیثیت مسلم، کیونکہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہمیں اس میں جو باتیں ہیں ان کو بڑے غور سے سننا چاہیے اور انہیں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو وہ بنانا چاہیے جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں جو آیات حضرت لقمان نے بیٹے سے جو باتیں کی، اس میں عقیدے کی بات کی گئی، لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یہ بنیادی چیز ہے اسلام میں داخل ہونے، توحید، یعنی ایک خدا کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مقابلے پر شرک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مجھے ذہن رکھیے شرک کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں بہت سی باتیں مہم ہو گئی ہیں۔ شرک صرف یہ بھی نہیں کہ آپ کسی بت کو بنا کر اس کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، آپ کسی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ شرک یہ بھی ہے کہ آپ اعلان نہ بھی کریں سے، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ یہی سب کچھ میرا ملجا ہوا۔ جب یہ انسان گمان کر لیتا ہے تو یہی شرک کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کا ملجا اور ماں باپ فقط اور فقط رب کی ذات ہے، وہی اس کا سہارا ہے، وہی انسان کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ باقی ذریعے بنتے ہیں، باقی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو ملتا ہے، حقیقت میں دینے والا یہ کیا وہ رب کی ذات ہے۔ کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا، وہی دیتا ہے۔ ہاں ذریعے اس کے اپنے ہیں، وہ کسی کو محنت کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو اولاد کے ذریعے دیتا ہے۔ کتنے واقعات علماء نے لکھے ہیں کہ جہاں صحرا میں زخمی بیماری سے لاچار ایک لومڑی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور ایک شخص دیکھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ کیا رب کہتا ہے میں اس سب کو دیکھتا ہوں، اس صحرا میں اس کو کون رزق دے گا؟ تو اس نے دیکھا اچانک ایک شیر ہرن کا شکار کر کے لایا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس نے کھایا، اور شیر اپنی عادت کے مطابق جتنی بھوک تھی کھایا، باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ لومڑی رینگتی سسکتی اس بچے ہوئے گوشت تک پہنچے اور اس کو کھانا شروع کر۔ تو وہ نوجوان جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا رب نے کہا تھا وہ تو پورا ہو گیا، رب رزق دیتا ہے، اس لیے مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، واپس آ گیا۔ باپ نے کہا تمہیں بھیجا تھا کاروبار کے لیے، واپس کیوں لوٹ آئے؟ اس نے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ جب رب صحرا میں ایک بیمار لومڑی کو عطا کر دیتا ہے تو مجھے گھر بیٹھے کیوں نہیں دے گا؟ تو باپ نے جو جملہ کہا وہ بڑا قابل غور ہے۔ اس نے کہا بیٹا یقیناً رب ہی سب کا رازق ہے، دیتا وہی ہے، لیکن اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے شیر کی طرح خود کھا کر لوگوں کے لیے چھوڑنا ہے یا لومڑی کی طرح لوگوں کے بچے ہوئے پر نظر رکھنی۔
دیتا وہی ہے، رزق اسی کا ہے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ شیر کی طرح خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، یا اس ڈومڑی کی طرح لوگوں کے بچے میں مال پر نظر رکھو، بھیک مانگتے ہوئے۔ تو رازق وہی ہے۔ اس لیے کسی بھی ذات اس لیے ہمارا اہل سنت کا ایمان کیا ہے کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا شیخ، مرشد اور کتنا بھی بڑا کوئی ولی کامل کیوں نہ ہو، وہ اگر اس کے بارے میں بھی انسان یہ گمان کر لے کہ سب کچھ یہ ہے تو یہی شرک ہو جاتا ہے۔ وہ بھی خدا کا بندہ ہے، ہاں خدا اپنے پیاروں کی دعائیں جلد سن لیتا ہے، اس لیے ہم اس کے مقربین کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھنا کہ یہی دے گا سب کچھ، یہ شرک ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں شرک کی کسی بھی شکل کو انسان کو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس لیے حضرت لقمان بیٹے سے کہہ رہا جو شرک باللہ، اے بیٹے شرک نہیں کرتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ وہ اکیلا ہے، نہیں سب میں سے ہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں اس کی مثل کوئی اور نہیں، اکیلا ہے وہ ذات میں، اور جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں۔ ہاں جس کو چاہے تو عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، حسن عطا کرتا ہے، دولت عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، وہ اقتدار عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، دینے والا وہ ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے یہ یقین کا تو کائنات میں حکم فقط اللہ کا چلتا ہے۔ اس لیے شرک اس کے ساتھ نہیں، کوئی بھی کسی طرح بھی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ، اس کی آخری آیت میں یہی کہا گیا ہے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی سانجھے پن کا نظام نہیں ہے، کوئی مل کر حکومت نہیں کر رہے، وہ اکیلا نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اس کے نہ چاہنے سے ہوتا نہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ تو عقیدہ بیان کیا حضرت لقمان بیٹے کو عقیدے کی پختگی دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد والدین کی عظمت کا احساس دلایا۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات قرآن مجید نے خود اس کو آگے بڑھایا۔ حضرت لقمان کی بات کی تو قرآن نے والدین کے حوالے سے خود آگے بات بڑھائی، اور ایک جملہ تھا کہ کلی والدین، اے انسان میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ دو جگہ قرآن میں بیان کی شکر ادا کرنے کی، اور ذرا غور کیجیے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرو، کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سانس دیتا ہے، وہی دیکھنے کی قوت دیتا ہے، وہی سننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کون سی نعمت ہے جو اس کی عطا کے بغیر ملتی ہے؟ اس لیے شکر کرنا ہے تو فرمایا میرا کرو، لیکن ساتھ کا والدین کے، لیکن ساتھ والدین کا بھی شکر کرو۔ کیوں؟ ارے وہ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ ماں نے تمہیں اپنا خون دیا ہے، تمہیں دودھ دیا ہے، تمہیں پالا ہے، باپ تمہاری پرورش کے لیے دھوپ میں جلتا رہا ہے، وہ باہر نکل کر محنت کر کے تمہارے رزق کا سامان کرتا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا والدین کا بھی شکر ادا کرو اور میرا بھی شکر ادا کرو۔ بڑی خوبصورت بات ایک عالم نے لکھی، ایک مفسر لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو مخاطب کر، اے نوجوانوں غور کرو اس بات پر کہ رب اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دے رہا ہے۔ کتنا ہی نافرمان انسان ہوگا کہ رب کا شکر تو ادا کرے لیکن والدین کا شکر ادا کرے، جو لمحہ لمحہ اس کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، جو اس کے غیر سے واپس آنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، فرمایا ان کا بھی شکر ادا کرو۔ اور والدین کی محبتیں بے لوث محبتیں ہوتی، کوئی ان میں لالچ نہیں ہوتا، ہر تعلق میں لالچ آ جاتا ہے۔ ایک ہی دنیا میں رشتہ ہے جس میں کوئی لالچ نہیں، اور وہ رشتہ والدین کا ہے جو بے لوث اپنا سب کچھ اولاد پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں شکر ادا کرو، میرا بھی شکر کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب آگے جو آیت کریمہ آج میں نے تلاوت کی، اس میں بھی حضرت لقمان اب بیٹے کو دوبارہ مخاطب کریں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ میں نے پہلے بھی کہا مفسرین اس جملے پر، اس لفظ پر بڑا وہ ٹھہرے اس پر کہ گھر میں باپ جب بچے سے گفتگو کرے،
جب کوئی کسی کو سمجھانے لگے، بڑا چھوٹے کو سمجھائے، استاد شاگرد کو سمجھائے، شیخ مرید کو سمجھائے، بڑا چھوٹے کو سمجھائے، والدین اولاد کو سمجھائیں، تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا رویہ ہونا چاہیے، پیار کا رویہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کو دھتکارتے ہیں، سخت جملے سے بلاتے ہیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ پیار سے اسے بلائیں گے تو آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے۔ یہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جگہ جگہ قرآن بیان کیا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کلام کر رہے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اپنے باپ سے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پڑھتے ہیں، اے میرے والد، اے میرے محترم بزرگ، اے میرے ابا جان، پیار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ باپ ناراض ہو رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی، سمجھانا ہو، اس کو موڑنا ہو، تو پھر سختی نہیں چلتی، پھر محبت کی زبان چلتی، پیار کی زبان چلتی ہے۔ تو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرمایا ہے، قرآن کہتا ہے لو کنتا فظا غلیظ القلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تشرو ہوتے، سخت زبان کے ہوتے، آپ کی زبان تیز ہوتی، دل آپ کا سخت ہوتا، تو کیا ہوتا؟ قرآن نے نتیجہ بھی بیان کیا ہے، اگر آپ خوش زبان ہوتے، دل کے سخت ہوتے، قرآن نے کہا فَضْلُ مِنْ حَوْلِكَ، یا رسول اللہ یہ جو محبت کرنے والے، یہ جو آپ کے گرد جان نثاروں کا جرمٹ ہے، یہ کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ بتا دیا، لوگ اسی کے قریب جاتے ہیں جو محبت کی زبان استعمال کرتا ہے، جو پیار سے کسی کو بلاتا ہے، لوگ اس کے گرمیدہ ہوتے ہیں، اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بہتر کون جان سکتا میرے سرکار کے گھر کا کام کیا تھا؟ آج بہت سے چینلز پر بحثیں ہوتی ہیں، بڑی ڈبیٹ اس پر چلتی ہے کہ گھروں میں والدین کا اور بچوں کا ان کے درمیان ایک فاصلہ ہو گیا ہے، ایک گیپ آ گیا ہے، سنتے نہیں ہیں۔ لیکن حضرات گرامی کبھی ہم نے اس کا انالیسس کرنے کی کوشش نہیں کی، جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ ام المؤمنین سے پوچھی، وہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے، آپ کا انداز کیا ہوتا؟ آج ذرا غور کیجیے، میرے اسپیس سارے افراد، جب ہم گھر میں جاتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ باہر لوگوں سے محبت سے مسکرا کر بھی رہے ہیں، دوستوں کی محفل میں کہہ کے چھوٹ رہے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو انسان شدید ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، بات بات پر جھڑکنے شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے کائنات کے سب سے بڑے رسول، کائنات کے مفسر انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، آپ گھر میں کیسے آتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ فرماتی ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اور جہاں تک کتنے واقعات آتے ہیں، جہاں تک کہ ام المؤمنین سے کہا عائشہ لاؤ میں تمہارے ساتھ کام کروں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور کیجیے حضرات گرامی، وہ جو کہا جاتا ہے گھر جنت نظیر ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں مانتے۔ گھر جنت کا ماحول پیش کرتے ہیں، لیکن گھر جہنم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے رویے پر ہے، وہ کس طرح اپنے گھر کو ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے۔ اسلام میں کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ہر چیز واضح کرتی ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے کبھی قرآن کی طرف رجوع کیا نہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کا مطالعہ کیا نہیں کہ آپ گھر میں کیسے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ دوستوں میں کیسے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، حضرت لقمان کو مخاطب میں بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بتا دیا، ارے گھر میں جاؤ تو بچوں کو پیار سے قریب بلاؤ، یہ نہ ہو کہ آپ کے غصے سے وہ آپ سے دور ہو جائیں، آپ کو گھر میں آتا دیکھ کر وہ دائیں بائیں چھپنے لگ جائیں، پھر آپ کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارے جب زبان پر مٹھاس آ جائے،
تو دشمن سے دشمن بھی گرویدہ ہو جاتا. لوگ تلوار اٹھا کر آنے والے میرے نبی کے قدموں میں گر گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والے آپ کے قدموں کی خاک بن گئے. کیا کیا تھا آپ نے؟ مال و دولت دے دی، جائیدادیں دے دی؟ نہیں، ارے محبت کی زبان سے تو پکارا. اب سوچئے جہاں معاشرے کا پسا ہوا فرد جس کو ہر کوئی دبکا رہا ہے، جسے کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دے رہا، جسے کھانے کو پورا نہیں مل رہا، ارے بلال کو معاشرے میں کوئی نام لے کر بلانے کو تیار نہیں ہے. سوچئے جس فرد کو کوئی اپنے برابر بیٹھنا نہ دیتا ہو، اسے کائنات کا سب سے بڑا وجود اپنے سینے سے لگا رہا ہے. پھر بلال کہاں جا سکتے ہیں؟ پھر بلال اسی در پر اپنی جان دے دیں گے لیکن کہیں اور نہیں جائیں. کیوں؟ محبت جہاں سے ملی. اپنے گھروں میں محبتیں بانٹی میرے احباب، باہر دوستوں کی محفلوں میں بانٹتے ہیں، اپنے دفتر میں بانٹتے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہوں پر بڑے مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، گاہک سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، کبھی اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مسکرا کر بات کرتے ہیں. یہ اسوہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے گھر میں بچوں اور بیوی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں. فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، بیٹا نماز صحیح ادا کرو، قائم کرو نماز. اقامت الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور اقامت الصلاۃ سے مراد تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ نماز کو اس کی پوری ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کرنا اقامت الصلاۃ. صرف بوجھ سمجھ کر نہیں، مجبوری سمجھ کر نہیں، ایک ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کہ کہاں جا رہا ہوں، کس کے دربار میں کھڑا ہوں. قرآن نے روک دیا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. قرآن نے کہا تھا کہ اس میں نقصان ہے، لوگ پیتے تھے. تو کیا ہوا؟ نماز میں بھی آ گئے. غافل ہو گئے کہ کھڑے کہاں ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ارے جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو. کیوں؟ ارے تمہیں شعور ہی نہیں کس کی بارگاہ میں کھڑے. یہ بے شعوری کی بارگاہ نہیں ہے، یہاں شعور کے ساتھ حاضر ہونا ہے. خبر ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، جانتا ہو کہ میں کس کے بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، کون ہے مالک. کام جاتے تھے، ارے اس دروازے سے، اس بارگاہ میں کھڑے ہونے سے انسان کام جاتا ہے. آج کسی بڑے عہدے دار، کسی بڑے طاقت والے کے پاس بلاوا آ جائے، انسان ڈر جاتا ہے، نہ معلوم میرے ساتھ کیا شروع کرے. ارے خوف نہیں آتا کہ میں اس بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں جہاں کائنات کا سب سے بڑا وجود بھی سر جھکا کر کھڑا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی کے ساتھ کھڑے ہیں نماز میں، آنکھوں سے جڑی لگی آنسو. پتہ ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس لیے شعور کے ساتھ اس کی ساری شرائط ادا کرتے ہیں. ظاہری شرائط کی ہوں، خبر ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، اور اسی طرح انسان کے ذہن میں اندر بھی کوئی اور کسی کا ریاکاری نہ ہو، کسی کا دکھاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو کہ نماز اقامت الصلاۃ. پھر اس مقام پر جاتی ہے جو بارگاہ قدس میں قبول ہونے کے قابل ہے. اس لیے جب نماز میں آئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب ہوئی، ایک نیزہ آپ کی ہڈی میں پیچھے سے پیوست ہو، ایسا لگا کہ آپ کھینچتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، نکلتا نہیں ہے، درد سے شدت سے آپ نے گلا ہوئے. تو کہاں رہنے دو. اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا. حضرت مولا علی شیر خدا بھی نماز میں کھڑے ہو. آپ نماز میں کھڑے ہیں اور کسی نے پیچھے سے آپ کے جسم میں پیوست اس نیزے کو کھینچا، اور تاریخ کہتے ہیں مولا علی کے جسم میں جنبش بھی نہیں. کیوں؟ ارے دنیا کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ گیا. پھر دنیا کی خبر نہیں رہتی، پھر خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا اقم الصلاۃ، بیٹے جو نماز ادا کرو. کیوں کھڑے ہو جاؤ رب کے سامنے؟ جب ہاتھ خالی ہیں تو چھوڑ دو دنیا، سب سے تعلق چھوڑ دیا ہے. اب سوچ بھی کوئی اور نہ آئے، سوچ بھی اسی کی ہے.
جو پڑھ رہے ہو اس کا لفظ لفظ تمہیں پتا ہو میں کیا ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر کہا ہے تو اس کی کبریائی کا احساس ہو دیتی. سبحان ربی جل اعلیٰ کہا ہے تو اس کے اعلیٰ ہونے کا احساس ہو دیتی. تلاوت قرآن کر رہا ہو تو خبر ہو کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں. رکوع میں جائے تو خبر ہو کہ میں کسی اور کے سامنے نہیں رب کے سامنے جھکا ہوں. کوئی طاقت مجھے ظلم کے جبر کے ساتھ زمین پر سر رکھنے پر مجبور تو کر سکتی ہے. میں اپنی خوشی سے کسی کے سامنے سر زمین پر نہیں رگڑتا. ارے اپنا سر اگر میں نے خاک پر رکھا ہے تو ایک ہی ذات ہے وہ خدا کی جس کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ تصور جب تک نہ ہو اس وقت نماز نہیں پڑھتی. اس لیے جب نماز میں آئیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ساری ادھر ادھر کی مصروفیات کو چھوڑ دیں. رب صحبت تو کریں, کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, کس کے دربار میں پیش ہونے لگے. ارے یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہم جیسوں کو اجازت دے دیتا ہے کھڑے ہونے کی. وہاں تو ورنہ وہاں تو خود سی کھڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فرشتوں کی انگنت تعداد ایسی ہے جو جب سے پیدا ہوئے ہیں تا قیامت خدا کے حضور کوئی قیام میں کھڑا ہے, کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں. اسے عبادت کی وہ محتاج نہیں ہمارے سجدوں کا. ارے اگر وہ مہلت دے رہا ہے تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازنا. اس لیے بیٹے کو اپنے گھروں میں اب سوچیے ذرا, کون باپ آج اپنے گھر میں بچے کو کہتا ہو نماز کرو. دل پر ہاتھ رکھیے. یہ قرآن ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ کی اصلاح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اور کوئی حدیث بیان نہیں کر رہی, قرآن بیان کر رہا ہے. رب خود بیان کر رہا ہے اور کس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. کتنا قیمتی ہے یہ لمحہ. رب کا کلام ہے, جبریل لے کر آیا ہے اور زبان رسالت ماں سے ادا ہوا ہے. اور کیا نکلا ہے؟ یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کیا. غور کیجیے گا, آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں ذرا جائزہ لیجیے گا, کون شخص آج کے دور میں اس قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے. ہم کتنے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھیلتا چھوڑ کر, باہر بیٹھا چھوڑ کر, دوستوں میں ٹی وی کے آگے بیٹھا دیکھ کر خود اکیلے منہ چھپا کر مسجد میں آ جاتے ہیں. کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم نے ماحول بنایا نہیں, ہم نے کبھی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کا جملہ سنیے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے ڈراتے رہو, بچاؤ دوزخ کی آگ سے. جتنی بھی چاہے بیٹا دولت کما لے, جتنی چاہے عیش کی زندگی گزار لے, کیا کل قیامت کے روز خدا کے سوالات کے جواب میں کامیاب ہو جائے گا؟ سوچیے تو صحیح. اس میں اوقات کا بھی فرض پڑتا ہے. اسے حساب دینا پڑے گا کہ کیا تربیت کر کے آئے, کیا سمجھا کر آئے ہو آپ. ارے جائیداد تو چھوڑ کر آئے ہو, دکان بنا کر دے کر آئے تھے, اس کے لیے حصہ علیحدہ کر آئے تھے, مکان علیحدہ کیا تھا کہ یہ تمہارا شادی ہوگی, تم نے گھر لیے تھے تمہارے لیے. ارے کبھی اسی نماز کا پابند بھی بنایا, اسے سوئے ہوئے کو اٹھایا تو وہ نماز نکل رہی. کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے ہیں. تو حضرات ابراہیم قرآن بیان کر رہا ہے, یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز میں آؤ نماز میں. کیوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ نے فرمایا قیامت کے روز جو پہلا سوال کیا جائے گا ہر شخص سے وہ نماز کا ہے. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث اس پر آپ نے سنی بھی ہوگی. پھر حدیث نعمت کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ بتاؤ, اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ندی بہتی ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے, کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صاحب نے کہا اس کا بالکل نہیں. میں یہی حالت 5 نمازوں میں, 5 نمازیں ادا کرنے والے کے وجود پر گناہ رہتا نہیں, سارے صاف ہو جاتے.
ارے کون یہ بشارتیں کون دے رہا ہے؟ کون یہ خوشخبریاں دے رہا ہے؟ وہ وجود دے رہا ہے جس کی زبان پر حق بولتا۔ 5 نمازوں میں آ جاؤ، تمہارے وجود پر گناہ نہیں رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں تک فرما دیا، فرمایا ایک نماز ادا کر لی، اپنے کاروبار میں چلا گیا، اب دوسری نماز کے ادا کرنے کا انتظار ہے ذہن میں۔ فرمایا جب تک دوسری نماز کے لیے واپس نہیں آتا، جتنا وقت گزرتا ہے خدا وہ بھی نماز میں شامل کرتا ہے۔ بیٹھا دکان پر ہے، بیٹھا اپنے دفتر میں ہے، بیٹھا اپنے کاروبار میں، لیکن ذہن بار بار جا رہا ہے، ظہر پڑھ لیے اثر پڑھنی ہے، اثر پڑھ لیے بھی مغرب پڑھنی ہے، مغرب پڑھ لیے بھی عشاء پڑھنی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا وقت گزرتا ہے خدا عبادت میں لکھے۔ فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو گیا اور صبح فجر کی نماز میں شامل ہو گیا، فرمایا ساری رات وہ سویا رہا، خدا کے ہاں وہ ساری رات عبادت گزاروں میں شامل ہو گیا۔ نماز کی اہمیت کتنی ہے، ہم اسی سے غافل ہوتے ہیں، ہم نے اسے بوجھ بنا دیا، ہر کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن نماز سے غفلت کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، بڑے ڈرتے ہوئے جملہ کہوں گا، جتنے چاہیں آپ واجبات مستحبات ادا کریں، اگر فرض ادا نہیں کیا تو وہ کام نہیں آئیں گے۔ مستحبات میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثال ثواب مستحبات میں، قدر مستحبات میں ہیں۔ آپ جتنے چاہیں نیازیں دلا لیں لیکن نماز چھوڑ دی ہے تو وہ آپ کے کام نہیں ہے۔ بڑے معذرت کے ساتھ آج کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ہم سننے کو تیار ہیں لیکن حقیقت یہی ہے جو سرکار دو جہاں نے خود بیان کیا۔ فرمایا نماز سے غفلت برداشت کی، اور جہاں تک سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک، فرمایا مومن اور کافر کے درمیان تمیز نماز کرتی ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ بیٹھے میں لوگ اجتماع ہے، مجمع ہے، ارے پتہ تب چلے گا یہ مومن ہے جب نماز کا وقت آئے گا وہ سجدے کے لیے مسجد میں چلا جائے، کافر نہیں جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں مومن اور کافر میں تمیز نماز کرنے والا ہوں۔ اور پھر کیا خوبصورت آپ نے بات بتائی، اسی پر قربان ہو جائیے۔ فرمایا لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ارے سرکار دو جہاں کو تشکیل ملتی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کہا ہے، اور ہم اسی کو چھوڑ دیں تو بتائیے کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ ہم تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے اپنے وجود کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے اطوار کو بدلیں، قرآن مجید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کی طرف آئیں۔ ہم نے ایک الگ طرح کا اپنا زندگی کا ڈھانچہ کھڑا کر لیا ہے جو اسلام کی حقیقی روح سے بہت دور چلا گیا ہے۔ آئیں مسجدوں کو آباد کریں، کتنا اجر اور کتنا ثواب ملتا ہے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ام المومنین فرماتی جب بھی آپ پر مشکل آتی ہے، جب بھی آپ تبلیغ کے کاموں میں تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، جب بھی دشمن بہت دشمنی کرتے، آپ کچھ اور نہ کرتے، گھر میں تشریف لاتے، وضو کرتے اور نماز میں کھڑے ہوتے، میں نماز میں کھڑے ہو جاتے اور خدا اتنی سکینت آپ پر عطا کرتا، اتنا سکون عطا کرتا کہ وہ غم سارے دور ہو جاتے۔ ارے بندہ اپنے غم خدا کے سامنے پیش کر دے، وہ مالک ہے، وہ سنبھال لے گا، پھر کتنا سکون اندر آتا۔ جب ہم اپنے مسائل کا خود حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے کرو ڈھونڈو پھر، اور جب تم میرے حوالے کر دو گے پھر میں خود ڈھونڈوں اس کا حل کروں۔ آئیے اپنے گھروں میں ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں کہ نماز کسی حال میں معافی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں، معاف ہوئی آپ کو؟ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ ہمیں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، لیکن اس کے علاوہ کیا تھا؟ پھر پوچھیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا دن جہاد تبلیغ لوگوں سے باتیں کر کے گھر میں تشریف لاتے
عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آ جاتے تو فرمایا وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے، ساری رات قیام میں گزار دیتے، ساری رات قیام میں، اور یہاں تک فرمایا اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر سوجن ہو جاتی، ورم آ جاتے اور خون بہنے لگتا۔ خود فرماتی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن کہتا ہے آپ پر کوئی گناہ ہی نہیں، پھر اتنی عبادت، تو کیا فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اللہ اتنا کرم مجھ پر کر رہا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر گزاری کا انداز میرے رسول کا دیکھیے کہ ساری رات قیام میں کھڑے، اور ہمیں کیا کہا ہے؟ ارے 5 ادا کر۔ ایک صحابی، ایک عربی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ تشریف فرمائے مسجد نبی میں، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ آپ رسول ہیں، میں اللہ نے مجھے رسول کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان لے، کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا کلمہ پڑھا دیں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائے، آپ وہ کہتے ہیں مجھے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا تمہیں 5 نمازیں ادا کرنی۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے کہا 5 نمازیں ادا کرنی دن کے مختلف اوقات میں۔ اس نے کہا 5 یا زیادہ؟ فرمایا نہیں 5۔ اس نے کہا میرا آپ سے وعدہ کہ میں 5 ہی ادا کروں گا، لیکن یہ بھی وعدہ ہے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، پڑھوں گا 5، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے۔ اس نے کہا کتنے؟ فرمایا مہینے کے 29 یا 30۔ اس نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے اگر رمضان کا مہینہ میری زندگی میں آیا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، لیکن یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میں کوئی اور روزہ نہیں رکھوں، رمضان کا کوئی چھوڑوں گا نہیں، نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اور؟ فرمایا اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو حج کرنا۔ اس نے کہا کتنے؟ فرمایا زندگی دیکھ مر۔ اس نے کہا وعدہ ہے آپ سے اگر مجھے توفیق ملی تو میں ایک حج کروں گا، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، گفتگو ختم ہوئی۔ اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگا، سنیے حضرات گرامی، کائنات کے سب سے بڑے وجود کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، وہ مسجد نبی کے صحن سے گزر رہا تھا، میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا میرے صحابہ اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، اسے دیکھ لو یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتیوں مجھ سے جو وعدہ کر گیا یہ پورا کرے گا، 5 نہیں ہے 5 ادا کرے گا۔ بتا دیا ارے 5 کی پابندی کر لو جنت تمہاری بن جائے، زیادہ کی نہیں مطالبہ کیا۔ ہاں اگر مقام خدا کا قرب لینا چاہتے ہو، اگر اولیاء اللہ کی صف میں جانا چاہتے ہو، قرب الہی چاہتے ہو، اور نوافل جتنے چاہو پڑھو، لیکن 5 سے کم گنجائش نہیں ہے۔ 5 ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حدیث، آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، یہ باپ کو کہا جاتا ہے، جب 7 سال کا ہو جائے اسے پیار سے نماز کی ترغیب دو، اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ اسے نماز کا پابند کرو، سختی کے ساتھ نماز کا پابند۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ باپ سے کہا جا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت لقمان جو نصیحت کر رہے بیٹے کو، اس میں کہا آپ کی بھی صلاۃ نماز قائم کرو۔ اب سوچئے ہم گھروں میں نماز کی اقامت کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں، کتنا اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، کتنا گھر میں اہتمام کرتے ہیں، کتنے ہمیں درد ہوتا ہے کہ نماز رہ رہی ہے اور بیٹا کہیں اور لگا ہوا، کتنا ہمیں فکر ہوتی ہے وہ دیر سے آئے، لیٹ ہو جائے تو نیند نہیں آتی ماں باپ کو، بیٹا پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ارے کل قیامت کے روز جب خدا کے غضب کا شکار ہوگا تو پھر دل نہیں ٹوٹے گا؟ کیا خدا کے عذاب کا شکار ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ آئیے اپنی اولاد کو نماز کا پابند کریں۔ یہ نصیحت ہے جو قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف،
باپ اپنے بچے کو جو بہترین نصیحت کر سکتا ہے قرآن نے وہ بیان کی ہے، اور پہلی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ قرآن مجید کا حکم سورہ لقمان کی آیات کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جا کر پڑھ لیجیے گا۔ آپ سورہ لقمان 31ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اس کی 7ویں 8ویں یا 11ویں آیت ہے، کھولیے گا، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجیے گا کہ باپ بیٹے کو کیا نصیحت ہے، اور پھر اس میں اس آئینے میں آپ نام دیکھیے گا، پھر سوچیے گا کہ کل رب پوچھے گا مجھ سے، ارے اولاد کے لیے ترستے تھے، میں نے بیٹا دیا، اسے میرا نمازی بنایا تھا۔ ارے بڑے بڑے سجدے کر کے بیٹا مانگتے تھے، اولاد مانگتے تھے، میں نے کرم کیا ہے، کیا اسے نماز کا، میری بندگی کا شعور دیا یا نہیں دیا؟ اسے میری عبادت کا ذوق دیا یا نہیں دیا؟ کہاں گیا وہ؟ جب نہیں پہنچا تھا، نہیں ملا تھا تو روتے تھے میرے دربار میں۔ اگر نعمت دیتی ہے تو اس کا شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ حضرت سے کرنی، آئیے میں اور آپ مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے اس حکم کو اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ اس میں کسی کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پولیس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کا براہ راست حکم ہر ایمان والے کو ہے، اور بازوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو تو انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، پوری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کی اس سنت کو ہمیشہ اجاگر کریں، ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، امتیں آئیں گی، فرمایا میں دور سے اپنی امت کو پہچان لوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میری امتیوں کے وہ جسم کے اعضاء جو نماز کے لیے وضو میں دھوتے رہے وہ دور سے سورج کی طرح چمک رہے۔ حشر کے میدان میں پہچان نماز بڑھے گی کیونکہ وضو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا پکا پابند بنائے اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو نماز کی ترغیب دے۔